تو اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ دین عطا فرما کر مکمل انداز سے ہماری رہنمائی فرما دی کہ تمہیں اللہ کی ذات سے متعلق جو حقوق اور احکامات ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے، اور مخلوقات سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی بنیادوں کو اٹھایا، اور اس کے بعد جب وہ مقدس کام کر کے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، مانگو کیا مانگتے ہو۔ کام بڑا مقدس تھا، کام بڑا عظیم تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ دیکھیں، جب بندہ ہمارے جیسا ہوتا ہے اور مال و دولت کے اعتبار سے اگر وہ بیچارہ کمزور ہے، تو اگر اس نے بجلی کا کام گھر میں کروانا ہے، جب الیکٹریشین کو بلائے گا تو اس سے پوچھے گا یہ کام کرنا ہے، اس کے پیسے کتنے ہوں گے۔ اور اگر مالدار آدمی ہوگا تو وہ پیسے نہیں پوچھتا، وہ کہتا بھی میرا یہ کام کر دو، جو تمہارا بنتا ہوگا تمہیں مل جائے گا۔ کام کروانے کے بعد پوچھتا ہے جی کتنے پیسے تمہارے بنے، جتنے بنے وہ دیتا ہے اور اپنے کام کو کروا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو زمین و آسمان کی مالک ہے، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو پھر فرمایا کہ میرے خلیل مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ مانگا۔ اس میں ایک دعا یہ کی، ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ مجھے بھی میرے بیٹے اسماعیل کو بھی مسلمان بنا دے۔ حالانکہ نبی ہیں، بڑے اونچے درجے کے ہیں، لیکن دعا کیا کی، یا اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بھی مسلمان بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی کہ مسلمان کون ہوتا ہے، کسے کہا جاتا ہے مسلمان، تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کیا مطلب؟ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی میری طرف سے تمہاری جان بھی محفوظ ہے، تمہارا مال بھی محفوظ ہے، تمہاری عزت بھی محفوظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ دیا، جو دین دیا، اس دین نے ہمیں جو کچھ سکھایا، تو اس میں فرمایا کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ اور مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے دوسرے مسلمان کی عزت، جان مال، ہر چیز کا تحفظ ہو جائے۔ اور دیکھیں، دنیا میں یا تو شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی، اور اس کا نام شیطان ہے، یا پھر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی، اس کا نام فرشتے ہے۔ اور جو دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے کہ شر بھی پایا جائے، برائی بھی پائی جائے، اور بھلائی اور خیر بھی پائی جائے، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اور اگر اس انسان کے اندر جو دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر تو اس کی برائی اس کی خیر پر غالب آ جائے، پھر یہ جانور سے بدتر بن جاتا ہے، شیطان سے بدتر بن جاتا ہے، اور حزب الشیطان، شیطان کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اگر
خیر، بھلائی، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، وہ اس کے شر پر غالب آ جائے پھر یہ فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کو فرمایا کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا اور مسلمان کی تعریف کیا کی کہ جس سے دوسرے مسلمان زبان اور ہاتھ، پہلے زبان کا ذکر کیا اس لیے کہ ہر بندہ ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، زبان سے تو وہ بھی پہنچا لے گا جو طاقت نہیں رکھتا، وہ بھی زبان سے غیبت کر لے گا، برے الفاظ کہہ دے گا۔ ہاتھ سے نقصان پہنچانے کے لیے طاقت چاہیے، اور پھر ہاتھ سے نقصان پہنچانے کے لیے دوسرے بندے کا پاس ہونا ضروری ہے، قریب ہونا ضروری ہے۔ زبان سے نقصان پہنچانے کے لیے قریب ہونا ضروری نہیں، کوئی دور بھی ہے تو برا بھلا کہتا رہے۔ ہاتھ سے نقصان پہنچانے کے لیے دوسرے بندے کا زندہ ہونا ضروری ہے، جبکہ زبان سے نقصان پہنچانے کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ کسی مرے ہوئے کی انسان برائی بیان کرتا رہے تو روح کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان وہ ہے زبان سے بھی محفوظ رکھے دوسرے کو اور اپنے ہاتھوں سے بھی محفوظ رکھے۔ تو ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کی تعریف کریں، غیبت نہ کریں، برائیاں بیان نہ کریں، ہم دوسروں کے ساتھ دوستی رکھیں، دشمنی نہ رکھیں، ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں۔ اس لیے کہ جو بے حس لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے ہی ناپسندیدہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ایک واقعہ ملتا ہے، بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی اور بڑی صائمۃ الدہر قائمۃ اللیل، دن میں روزہ رکھنے والی، رات کو اللہ کے حضور نوافل پڑھنے والی۔ ایک مرتبہ چونکہ پہلے فریج وغیرہ تو ہوا نہیں کرتے تھے تو لوگ جو چیزیں کھانا بچ جاتا تو کھلی ہوا میں رکھتے تھے، تو دودھ بچا اور اس نے دودھ جو ہے کسی برتن میں ڈال کے ہوا میں رکھ دیا، باہر رکھ دیا، تو بلی نے اس دودھ کو پی بھی لیا، نقصان بھی پہنچایا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر اسے میں نے پکڑ لیا تو اس چیز کا اس کو جو ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ ایک دن اس نے بلی کو پکڑ لیا اور اسے پنجرے میں بند کر دیا، حدیث کا واقعہ عرض کر رہا ہوں، اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ 2 دن 3 دن نہ اس کو کچھ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا، اور آخر کار وہ مر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلی کے ساتھ اس بے حسی اور ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے لیے لکھ دیا کہ یہ عورت دوزخی اور جہنمی ہے۔ نقصان پہنچایا کس کو؟ انسان کو نہیں، مسلمان کو نہیں، جانور کو نقصان پہنچایا۔ جانور کے معاملے میں بے حس بنی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے اپنی مخلوق کے ساتھ برا کرنے کی وجہ سے دوزخ کا فیصلہ فرما دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چھوٹی سی چھوٹی بات کا درس دیا اور فرمایا کہ ایک بندہ بڑا شوق رکھتا ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھے، بڑا شوق رکھتا ہے آگے بڑھ کر نماز پڑھے، لیکن وہ ایسے وقت میں آیا کہ لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ زیادہ اجر حاصل کرنے کے لیے اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہوا آگے جائے، اس کو اس چیز کا اجر نہیں ملے گا، لیکن اس کو نقصان ضرور پہنچے گا، دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا، اس لیے منع فرما دیا۔ فقہائے کرام نے مسئلہ بیان کیا کہ ایک شخص جو کہ کسی ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے، اس کے جسم پر ایسے پھوڑے پھنسیاں یا برس کا مرض، یا اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، یا کوئی بھی ایسی بات ہے جو دوسروں کے لیے ایک تکلیف کا سبب بنتی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو گھن کرتے ہیں، تو فقہائے کرام نے لکھا کہ اس شخص کے لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ مسجد میں آ کر 5 نمازیں ادا کرے، یہ گھر میں نماز ادا کرے، یہ گھر میں نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اجر دے گا، مسجد میں آ کر لوگوں کی تکلیف کا سبب نہ بنے، منع فرما دیا اس چیز سے۔
تو یہ کس وجہ سے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا دین اسلام کے اندر حرام قرار دیا۔ اسی طرح سے بعض اوقات لوگ کام کرتے ہیں، میکینک ہوتے ہیں، اور کپڑے جو ہے وہ ڈیزل میں اور اسی طریقے سے پیٹرول وغیرہ کے اندر اور بدبو اور گندگی کا سبب بنتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا کہ مسجد میں آئیں تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، کپڑے تبدیل کر کے آؤ، ایسے کپڑے پہن کر اس طرح کی چیز لگا کر مت آؤ کہ تمہارے جسم سے کپڑوں سے بدبو آتی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انی اکرہ ریحھا، کوئی کچا پیاز کھا لے، کوئی کچا لہسن استعمال کر لے تو مسجد میں اس وقت تک نہ آئے جب تک منہ کی بدبو ختم نہ ہو جائے، اس لیے کہ مجھے یہ بدبو پسند نہیں ہے۔ اور فرشتے تو ہر وقت مساجد کے اندر ہوا کرتے ہیں، اس لیے فوراً ایسی چیز استعمال کی ہو تو مسواک کے ذریعے سے، برش کے ذریعے سے اپنے منہ کی بدبو کو ختم کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہیں، آپ تہجد کے لیے بیدار ہوئے، تہجد کے لیے اٹھے تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں آپ بڑے آرام سے اٹھے اور آپ نے جوتے نہیں پہنے، ننگے پاؤں آپ آہستہ آہستہ چلے، اور حضرت عائشہ فرماتی جیسے چور چلتا ہے گھر کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چل رہے۔ تو میری آنکھ کھلی اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ فرمایا عائشہ میں نفل پڑھنا چاہتا تھا، میں تہجد پڑھنا چاہتا تھا، میں وضو کے لیے اٹھا ہوں، لیکن میں نے اس وجہ سے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے، تمہاری نیند خراب نہ ہو۔ نفل عبادت ہے، فرض تو نہیں ہے کہ جو سب اٹھ کر پڑھے، تو نفل کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے آرام کو برباد کرنا، اس چیز کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہاں جب فرض نماز کا وقت ہے پھر خوب شور مچانا چاہیے، پھر دکھانے کی بھی اجازت ہے، پھر بتانے کی بھی اجازت ہے، پھر اعلان کرنے کی بھی اجازت ہے۔ پھر گھر میں سو رہے ہو تو یہ نہیں ہے کہ جی اب لائٹ نہ جلاؤ، کوئی آرام کر رہا ہے، فلاں نہ ہو فلاں نہ ہو، تو اس چیز کو دیکھ کر پھر سب کو اٹھانے کی اجازت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری ترتیب اسی وجہ سے بتائی تاکہ انسان ان چیزوں کو سمجھے اور دیکھے کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گھر میں پھل لے کر جاتے ہو تو تمہارے بچے باہر گلیوں میں جا کر پھل نہ کھائیں، پھل کھا کر چھلکے کھلے طور پر باہر نہ پھینک دو، ہو سکتا ہے کسی کا بچہ نہ کھا سکتا ہو، ان چھلکوں کو دیکھ کر اس کے دل ٹوٹے گا، اور یہ دل جو ٹوٹے گا اس کا سبب تو کہ تم بنو گے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تمہیں عذاب پہنچے۔ اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور ہمارے اکابرین بہت زیادہ اس بات کا خیال کیا کرتے تھے، اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے رویے کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے، کہتے کہ میں اپنی تعلیم سے فارغ ہو گیا، میرا درس نظامی مکمل ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ کسی بزرگ کے پاس جاتا ہوں اور وہاں جا کر اپنی کچھ تربیت کروا لوں۔ تو میاں اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس چلا گیا، ان کے ساتھ میں نے رہنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا تو ہم نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر واپس آ رہے تھے، تو جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر حضرت نے جوتے اپنے اتار دیے، ہاتھ میں پکڑے اور ننگے پاؤں چل دیے، اور کوئی 100-150 قدم چلنے کے بعد پھر اپنے جوتے پہنے اور پھر چل دیے۔ کہتے کہ گھر پہنچے تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جس بستی سے ہم گزرے ہیں یہ مخلوط بستی ہے، یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں۔ جس گھر کے آگے سے ہم گزرے ہیں یہاں پر ایک ہندو عورت رہتی ہے، جس وقت یہ نوجوان تھی تو اس کا جو طریقہ کار تھا وہ ایک بدکاری کرنا، اور بن سور کر یہ بیٹھ جاتی اور لوگ اس کے گھر پہ آیا کرتے تھے اور اس سے بدکاری کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ اس کی عمر کچھ ڈھل چکی ہے، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ آج بھی وہ تیار ہو کر بیٹھتی ہے، لیکن لوگ اس کے پاس آتے نہیں ہیں اس کی عمر کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، لیکن اسے امید تو آج بھی ہوتی ہے۔ تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جب میں وہاں سے گزروں تو اس کو ایک امید پہنچے کہ شاید میرے پاس کوئی گاہک آیا ہے،
تو اس بنیاد پر میں اپنے جوتے اتار لیتا ہوں تاکہ آواز نہ پہنچے اور اس کے جو احساسات اس کو نقصان نہ پہنچے. یعنی دیکھیں، حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، شریعت کی طرف سے کوئی لازم اور ضروری نہیں تھا کہ اس وقت پہ جوتے اتار دیے جائیں، لیکن احساس کس بات کا کیا کہ کسی کو ہماری وجہ سے نقصان نہ پہنچے، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے، الیکشن کی کمپین چل رہی ہے، صورتحال، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ جس قدر صاحب اختیار ہے تو ذمہ داریاں بھی اتنی بنتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، تو حضرت اسلم جو کہ ان کے غلام ہیں وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ گشت کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ کوئی مجبور تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بستی سے ذرا دور نکل گئے اور وہاں پر جا کر دیکھا کہ ایک عورت ہے جو کہ ہانڈی چولہے پر رکھے ہوئے آگ جلائے ہوئے بیٹھی اور اس کے بچے اس کے پاس رو رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جا کر پوچھا کہ اماں جی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ کہا جی کہ اس میں تو پانی ابل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور پانی اس لیے رکھ دیا کہ بچوں کو بھوک لگ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، تو اس لیے پانی رکھ دیا کہ بچوں کو یہ لگے کہ کچھ پک رہا ہے، تو تھوڑی دیر میں یہ روتے رہیں گے، پھر سو جائیں گے، میں بھی سو جاؤں گی اور ہماری رات کٹ جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر تشریف لاتے ہیں اور بیت المال سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں اور اپنی کمر پر وہ سارا کھانا رکھتے ہیں. تو غلام کہتا ہے کہ حضرت مجھے دے دیجئے، میں آپ کا خادم ہوں، میں ایسے کام کرتا رہتا ہوں. فرمایا کہ نہیں، یہ کام میں نے ہی کرنا ہے، اور پھر لے کر چلتے اور وہاں جا کر پھر اس عورت سے کہتے ہیں کہ یہ کچھ دانے ہیں، یہ کچھ آٹا ہے، جو ہے، یہ شہد ہے، اس کو تم بنا لو، اس کو تم پکا لو. تو جتنی دیر میں وہ اس کو کچھ ٹھیک کرنے یا اس کو بنانے کے لیے جاتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس چولہے کے اندر آگ جلا رہے ہیں، اور خادم حضرت اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لکڑیوں کو جلانے کے لیے پھونک مار رہے ہیں اور دھوؤں کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ چیز تیار ہو گئی پھر ان بچوں نے کھائی اور اس کے بعد بچے ہنستے مسکراتے رہے، کھیلتے رہے. تو اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر بیٹھے رہے اور ان کو دیکھتے رہے. تو میں نے کہا جی چلیں، کہا جی کہ نہیں ابھی اور ٹھہر جاؤ. کہتے کافی دیر ہم وہاں پر ٹھہرے اور اس کے بعد واپس ہوئے. جب گھر چلے گئے تو میں نے پوچھا جی آپ نے تو بہت وقت لگا دیا وہاں پر، بس ان کو دے دیتے اور آ جاتے. فرمایا کہ نہیں، جب ہم پہلے گئے تھے تو بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، تو میرا دل یہ چاہا کہ جن بچوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا ہے اور وہ رونا ان کا میری وجہ سے تھا کہ میں نے اپنی رعایا کا خیال نہیں رکھا، تو میرا دل یہ چاہا کہ میں اس وقت میں ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھوں، ان کو کھیلتا ہوا بھی دیکھوں. تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام جو ہمیں عطا فرمایا، یہ ہر حوالے سے ہماری مکمل رہنمائی کرنے والا ہے. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جس وقت ہم صحیح معنی میں مسلمان تھے تو اس وقت میں کسی جانور کو بھی انسان نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اور جب ہم نے اپنے رویوں کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا شروع کیا، پھر جانور کیا، پھر انسان کیا، پھر مسلمان کیا، پھر رشتہ دار کیا، بلکہ گھر کے افراد اور والدین تک ہمارے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، جس میرے رویے کی وجہ سے، جس میری بات کی وجہ سے، جس میرے کام کی وجہ سے میرے والدین کو نقصان پہنچتا ہے، میرے گھر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، میرے ہمسایوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہمیں اس رویے کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے سے اور ان کاموں کے ذریعے سے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اس بات ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وہ شخص جو بد جو بھی ہو، یعنی عیب جو بھی ہو اور عیب گو بھی ہو، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. عیب جو کون ہوتا ہے؟ جو عیب تلاش کرنے والا ہو، اور عیب گو کون ہوتا ہے؟ عیب تلاش کر کے جو آگے بیان کرنے والا ہو. آج ہمارا ذہن یہی بن چکا،
ہم لوگوں کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کے عیب تلاش کر کے پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتے جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ حالانکہ اسلام کا منشا کیا ہے، شریعت کا منشا کیا ہے؟ کسی کے عیب تلاش نہ کرو، اور اگر کسی کا عیب نظر آ جائے، کسی کے اندر کوئی خامی نظر آ جائے تو اس عیب کو چھپا لو، کسی کے سامنے بیان مت کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کہا کسی نے کسی کے عیب کو دیکھا اور چھپا لیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا، اور کسی نے کسی عیب کو دیکھا اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیا اس کو رسوا کرنے کے لیے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے عیب لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا اور مرنے سے پہلے پہلے اس کو رسوا کر دے گا۔